بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من العلم وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به۔ پہلے یہود کا ذکر تھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کریم سے عہد کر کے بدعہدی کی اور اللہ کے نازل کردہ کلام میں سے تحریف کر دی، اپنی پسند کے مسائل گھڑ لیے، کتاب میں سے جو بات اپنے مطلب کی نکلی وہ قبول کر لی، جہاں کچھ قربان کرنا پڑا وہاں سے چھوڑ دیا۔ اس کے بارے قرآن کریم نے فرمایا تھا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصوں کا انکار کر دیتے ہو۔ تو اللہ کی کتاب یا ارشاد الہی کے کسی حصے کا انکار ویسا ہی ہے جیسے ساری کتاب کا انکار کر دیا جائے۔ یہاں پھر نصارہ کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، الذین قالوا انا نصارى، یعنی در حقیقت وہ ہیں نہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ چونکہ نصارہ بھی وہ لوگ ہیں جو واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا به، اور جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو احکام دیے گئے تھے، جو کتاب دی گئی تھی، اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے ضائع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، کہ ان کے آپس میں دشمنی پھوٹ پڑی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ تاریخ تو یہود و نصارہ کی ارشاد فرمائی جا رہی ہے، لیکن تاریخ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ اقوام عالم کے جو قصے اور تاریخی واقعات قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ بطور نصیحت کے کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو جو سزائیں انہیں ملی ہیں وہ سزائیں تمہیں بھی ملیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی چینل ٹی وی کا آن کریں تو ایک شور مچا ہوا ہے قتل و غارت کا، کوئی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں سوائے قتل و غارت اور خون خرابے کی کچھ نظر نہیں آتا۔
بلا وجہ بلا جواز ایسے لوگ مارے جا رہے ہیں، نہ مارنے والا جانتا ہے میں نے کس کو مار دیا، نہ مرنے والا جانتا ہے مجھے کون قتل کر رہا ہے۔ یہ ساری مصیبت کیوں ہے؟ ہمارے دانشور بڑا زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، کچھ لوگ مذہبی جنونی ہیں، وہ دہشت گرد بن گئے ہیں اور بندوق کی نوک پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، مذہب کی وہ تعبیر منوانا چاہتے ہیں جسے وہ درست سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ مذہبی لوگ جنہوں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، سلوار قمیض پہنتے ہیں، یہ سارے انتہا پسند ہیں، تو کیا اس پر بھی کبھی سوچا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کا رہن سہن بوٹ جراب سے لے کر گلے کی ٹائی تک سارا انگریز اور یہودی اور نصرانی کے مطابق ہے، چہرہ یہود و نصارہ جیسا ہے، بات اردو میں کر رہے ہوں تو بھی انگریزی زیادہ بولتے ہیں، اردو کم بولتے ہیں، کیا یہ انتہا پسند نہیں؟ یعنی جو دعوے اسلام کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود ہر طرح سے یہود و نصارہ میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہندو سکھ اگر ہوں تو وہ کسی طرح پہچانے جاتے ہیں۔ ہندوؤں نے اگر سوٹ بھی پہن رکھا ہو، ٹائی تو ایک ماتھے پہ سرخ رنگ لگا رکھا ہوتا ہے کہ میں خونی درندہ ہوں، وہ پہچانے جاتے ہیں کہ اس کے ماتھے پہ تلک ہے، ہندو ہوگا۔ سکھوں نے اپنی شناخت، اپنا حلیہ، اپنی پگڑی، اپنی داڑھی، اپنا سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے، پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاکستانی مسلمان یا دوسرے مسلمان بھائی ہو جو کسی ملک میں بھی ہیں سوائے اہل عرب کے، عرب جہاں بھی ہوں وہ پہچانے جاتے ہیں کہ اپنا چوغا، اپنا وہ رومال، وہ ان کا حلیہ ہو۔ باقی یہ سارے لوگ یا یہ ہمارے پاکستانی حکمران اور امراء طبقہ جو ہے، کیا یہ پہچانے جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں یا یہودی یا نصارہ؟ تو اگر داڑھی رکھنا اور پگڑی باندھنا انتہا پسندی ہے تو کیا یہ انتہا پسندی نہیں دوسری طرف؟ تو کیا صرف وہی دہشت گرد ہو سکتے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ ایسے فیصلے نہیں کرتے جن کے رد عمل میں لوگ قتل ہوتے ہیں؟ یعنی ایک طرف کو تو ہم الزام دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، لیکن یہ دوسری طرف جو ارباب اختیار ہیں اور کلمہ پڑھنے اور مسلمانی کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ اتنی باقاعدگی سے اور اتنی ٹپ ٹاپ کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کسر یہودی یا نصرانیوں کے ساتھ ملنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ قمیضوں کے بٹن تک ان کی طرح ٹانکتے ہیں اور ایک ایک سلائی ان کی طرح، اور انہی کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ جو پبلک کی طرف سے انتہا پسندی ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں سوچنی پڑے گی کہ کہیں ان سوٹڈ بوٹڈ حضرات کے فیصلوں کے جواب میں تو نہیں وہ انتہا پسندی ہو رہی، وہ رد عمل تو نہیں ہے۔ بڑا شور ہے یہ انتہا پسند ہے، انتہا پسند ہے، لیکن ابتدا پسند تو آپ بھی نہیں ہیں، آپ بھی تو ایک دوسری انتہا پہ کھڑے ہیں۔ پھر ملک کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہے اور ان کا کوئی اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یورپ میں، امریکہ میں وہ لوگ گھڑیاں سردیوں میں 1 گھنٹہ آگے کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سردیوں میں وہاں رات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور دن تھوڑا رہ جاتا ہے۔
وہ 1 گھنٹہ گھڑی آگے کر لیتے ہیں کہ دن کا جتنا، کبھی کہیں ملک، کسی ملک میں 5، کسی میں 6 گھنٹے، اور کچھ ملک ایسے ہیں جہاں سرے سے 6 مہینے دن ہوتا ہی نہیں۔ ان کی مجبوری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دن کا سارا وقت جو ہے وہ آفس ٹائم میں آ جائے، اور وہ سردیوں میں کرتے ہیں جب دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں کا نظام ہی نرالا ہے، یہاں اب گرمیوں میں حکم ہو گیا گھڑیاں آگے کر۔ اب یہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ گھڑی آگے کرنے کی تو کیا بنتی ہے؟ کیا گرمی میں دن چھوٹا ہو گیا یا؟ اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں گھڑی آگے کر لو تو بجلی بچ جائے گی۔ بھی آفس ٹائم بھی، آفس کے آورز بھی اتنے ہی ہوں گے، اوقات کار اتنے ہی ہوں گے، بازار بھی اتنی دیر کھلے ہوں گے، اتنی دیر بند ہوں گے، تو 1 گھنٹہ گھڑی آگے کرنے سے بجلی کیسے بچ جائے گی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن یورپی یا مغربی ممالک میں گھڑی آگے کی جاتی ہے وہ بھی سردیوں میں کی جاتی ہے کہ دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو دن کا سارا وقت جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا۔ یہاں گرمیوں میں آگے کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکمران کیا سوچتے ہیں، کس ملک کے باشندے ہیں یہ، کس قوم سے ان کا تعلق ہے، اور کس کے دماغ سے سوچتے ہیں۔ یہ سوائے عوام کو پریشان کرنے کے اس میں اور کوئی حاصل نہیں ہے۔ وہاں بھی مغرب میں بھی یہ بات نہیں کہ بجلی بچائی جاتی ہے گھڑیاں آگے کر کے، وہاں بھی بات یہ ہے کہ دن اگر 6 گھنٹے کا رہ گیا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے دفتر لگا لو، اور سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ بعد تک دفتر رہے گا، 8 گھنٹے دفتر ٹائم پورا کرو، دن کے 6 گھنٹے جو ہیں درمیان میں آ جائیں۔ یہاں کا نظام ہی نرالا ہے، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ آپ بالکل یہود و نصارہ جیسے بن گئے ہیں، سوچتے بھی انہی سے ہیں، مانگتے بھی انہی سے ہیں، لے کے کھاتے بھی انہی سے ہیں، ان کا پرانا لباس بھی پہن کر آپ اکڑتے ہیں اور اپنا نیا پہننا بھی باعث شرف سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ اور اللہ کریم قانون ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں انا نصارہ، دیکھو قرآن کا انداز یہ ہے کہ یہ نصارہ ہیں نہیں، یہ وہ نہیں قوم جسے عیسیٰ علیہ السلام نے تربیت دی تھی، بلکہ یہ دعویٰ قالوا انا نصارہ، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو نصارہ سے تو اللہ نے عہد لیا تھا، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اللہ پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، نبی کے اتباع کا اور حق کا ساتھ دینے کا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے تو وہ کتاب جو ان کے لیے بطور نصیحت اللہ نے عطا کی تھی اس کا بھی بیشتر حصہ گم کر دیا، انہیں تو اب پتہ ہی نہیں کہ اصل کتاب کیا تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے اس کی سزا کے طور پر ان میں دشمنی اور عداوت ڈال دی، اور یہ اب قیامت تک اسی طرح ان میں رہے گی۔ اب آپ ان کی اگر تاریخ دیکھیں یورپ اور امریکہ کی، تو ساری کی ساری تاریخ ان کی خون سے لتھڑی ہوئی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے زندہ جلا دیا، اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر اپنے ہی آپس میں لڑتے رہے اور اپنے لوگوں کو بڑی بے دردی سے قتل کرتے رہے، اور ابھی تک بظاہر لیپا پوتی ہے، ان کی آپس کی دشمنیاں نہیں جاتی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم نے بھی ان جیسا بننے کی کوشش کی، تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیا، احکام شریعت سے بیگانہ ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کی طرح ہم بھی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر ایک طبقہ دوسرے کا دشمن بن گیا، اور ایک دوسرے کے
خون کے پیاسے ہو گئے اور قتل کے درپے ہو گئے۔ تو یہ جو آپس کی جنگ ہے جسے آپ دہشت گردی کہہ رہے ہیں، یہ عذاب الہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیے گئے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا کہ الوہیت صرف اللہ کی قبول کرتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا۔ وہ رسالت کا اقرار کرنے سے بندے کی ذاتی رائے اور اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ پابند ہو جاتا ہے کہ ہر حال میں اطاعت کرے گا جس ہستی کو اس نے رسول مانا ہے اس کی۔ تو ہر کلمہ گو کا معاہدہ تو ہو گیا۔ اب اگر ہم اس معاہدے کو توڑیں گے جو ہماری عملی زندگی سے ہے، یہاں چونکہ وہاں قرآن نے کہا ہے قالوا انا نصارا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، حال ہمارا بھی وہی ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں یا نہیں یہ ہمارا کردار بتائے گا کہ ہمیں عظمت باری پہ کتنا یقین ہے، اللہ کی رضاکیت پہ کتنا یقین ہے، اللہ کے دیے ہوئے ضابطے حیات اور ضابطے اخلاق کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، قیامت کا اور قبر کا ہمیں کتنا یقین ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ ہو سکتا ہے یہی لمحہ اس سے اگلا لمحہ موت کا ہو، مجھے قبر میں جانا ہو، کیا وہ رشوت لے گا، وہ دوسرے کو لوٹے گا، ناجائز قتل کرے گا؟ اگر اسے یہ یقین ہو کہ اس کردار کا مجھے جواب دینا ہے تو کیا وہ شریعت کے خلاف جانے کا سوچے گا؟ اگر ایمان سلامت ہو تو غلطی تو ہو سکتی ہے، وہ زندگی کا انداز نہیں بن سکتا۔ تقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے تو اس پہ بندہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے تو وتیرہ بنا لیا اور ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اب اس سے بڑی کفریہ بات اور کیا کی جا سکتی؟ پورے نظام انصاف اور نظام عدل کو جو اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، دیکھیں اسلام پر کسی نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو روئے زمین پر ظلم اور جور اپنی انتہا کو پہنچ رہا۔ تاریخی اعتبار میں جس قدر ظلم، ناانصافی اور جور و ستم اس عہد میں تھا، معلوم تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھا۔ یہی اسلام اور اسلام کے ضابطے حیات تھے جنہوں نے دنیا کو باغ و بہار بنا دیا، جنہوں نے دشمنوں کو دوست اور قاتلوں کو رحم دل اور ڈاکوؤں کو قربانیاں دینے والا بنا دیا، جنہوں نے انسانوں کو بالکل بدل کر اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور سراپا نیکی بنا دیا، فرشتوں سے بھی بہتر۔ اب اس کے بعد اسلام کے کسی تجربے کی ضرورت ہے؟ اسلام کی تو ایک 1400 سال کی تاریخ ہے، اور جب ظہور اسلام ہوا تو اس وقت کی تاریخ انسانی کو دیکھیں کہ انسان درندگی کی کس سطح پہ پہنچا ہوا تھا، اور انسان نے، اسلام نے اسے انسانیت کی کس معراج پہ پہنچایا۔ لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ قدم بقدم ان یہود و نصارہ کے پیچھے جا رہے ہیں جو اپنے نبی کے بھی وفادار نہیں اور اپنا دین بھی بھول چکے۔ سو فرمایا ان پر اللہ کریم نے
یہ مصیبت ڈالی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ لگ گئے، اور قوموں کی قومیں اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئیں۔ بلکہ دوسری دنیا کو بھی کتنی دفعہ انہوں نے آگ کی لپیٹ میں لیا، اور یہ جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ہوئی، انہی کی کارستانی تھی، اور اس میں کتنے لوگ لقمے اجل بنے اور دنیا میں کتنی تباہی پھیلی۔ یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے قرآن حکیم کا کہ اگر تم ایسا کرو گے، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے، اپنی پسند سے کام کرو گے، تو دعویٰ کرتے رہو ہم مسلمان ہیں، تمہارا دعویٰ عذاب الہی کو نہیں روک سکے گا، تمہارے اندر بھی دشمنیاں پھوٹ پڑیں گی، تم بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی بجائے دشمنی کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ دہشت گردی، اب ہمارے حکمران کہتے ہیں، جناب وزیر اعظم فرما رہے تھے ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اب اگر اس کی جڑی بالائے عرش ہے، یہ حکم باری تعالیٰ سے باذن الہی ہو رہی ہے، بطور سزا مسلط ہو گئی ہے، تو آپ جڑ کھودنے کہاں جائیں گے؟ اس کی جڑ یہاں کسی ٹبے ٹیکرے پر تو ہے نہیں، عذاب الہی جو آتا ہے تو اس تو اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تباہی تو ہم پر اس بارگاہ سے نازل ہو رہی ہے جس کی نافرمانی کا ہم نے ٹھیکہ لے لیا، اور اس کی جڑ کاٹنے کا علاج ہے توبہ اور رجوع الی اللہ۔ آج بھی من حیث القوم ہم توبہ کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی اس کتاب کا دیا ہوا نظام حیات اپنا لیں، تو آج بھی یہی دنیا، یہی ملک جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اب یہ کاٹنے سے تو نہیں کٹے گی، ہمیں اس راستے کو چھوڑ کر، اس تباہی کے راستے کو چھوڑ کر سلامتی کا راستہ اپنانا ہوگا۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ سن رہے ہیں، یہ غریبوں کی بات ہے، یہ عام آدمی کی بات ہے، عام سطح پر ہی رہ جاتی ہے۔ حکمران ہم سے بہت دور اوپر بیٹھے ہیں، وہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچتی۔ لیکن حکمران اس بات کو مت بھولیں کہ تمہاری کوتاہیاں اگر قوم کو عذاب میں مبتلا کریں گی تو کل فرد قیامت تمہیں پوری قوم کا حساب بھی دینا ہوگا۔ جہاں اپنا اپنا حساب دینا مشکل ہو جائے گا، وہاں جب تم کروڑوں کا حساب دو گے جن پر تمہاری وجہ سے تباہی آ رہی ہے اور جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ بات معمولی نہ تھی۔ اور فرمایا یہ عذاب تو دنیا میں ہے نا، اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت قائم ہونے تک یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، دہشت گردی چلتی رہے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر دوسرا باب کھل جائے گا، پھر اللہ انہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ظلم کیے، دنیا میں تم کیا کرتے رہے، تمہاری وجہ سے میری مخلوق کو کتنی تکلیف ہوئی، تمہاری وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں پر ظلم ہوا، کتنے ناروا قتل ہوئے، کتنی عزتیں لٹی، اور کون کون کہاں کہاں برباد ہوا، اس سب کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے دنیا میں تو ان پر دشمنی کا، عداوت کا عذاب آئے گا، اور قیامت تک یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں گے۔ اب قیامت جب قائم ہوگی، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، دنیا کا یہ عذاب ختم ہو جائے گا، تو ان کی جان چھوٹے گی نہیں، یہ اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جو ظلم کیے تھے اب ان کا جواب۔
اور وہ مظالم انہیں یاد ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایک جملہ ارباب اختیار کہہ دیتے ہیں اور اس پر لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اس جملے نے کتنا رد عمل پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں کتنی تباہی آئی۔ انہیں تو ہوش نہیں ہوگا۔ یُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں یاد کرائے گا، بتائے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اس کے نتیجے میں اتنے مظالم ہوئے، اس کے نتیجے میں اتنی تباہی آئی۔ یُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ان کی ساری کارستانی کی فہرست حرف حرف اللہ انہیں بتائے گا۔ ہم اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے۔ اس آخری امت پر اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے لیے ہر لحظہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ ہم سے پہلے بھی قوم طائف بھی ہوتی رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے قوم کو۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سامری نے سونا گلا کر ایک بچڑے کا بت سا بنا لیا اور اس نے کہا کہ اللہ تو اس میں موجود ہے، یہ معبود ہے۔ فنسیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو غلطی لگی، وہ کہیں پہاڑ پہ چلے گئے ہیں جبکہ معبود تو یہ ہے۔ تو ایک حصے نے، کچھ لوگوں نے اس کی بات مان کر اس بچڑے کو سجدے کرنے شروع کر دی، اس کی پوجا میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے روکا، وہ نہ رکے، تو دو طبقے بن گئے۔ کچھ نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو انہوں نے بتایا ان کے آنے تک اس پر عمل کریں گے، وہ آئیں گے تو جو وہ حکم دیں گے وہ مانیں گے۔ کچھ نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ القصہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، بڑے ناراض ہوئے، پھر ان سے بات کی، وہ بت لے کر جلا دیا آپ نے اور اس کی خاک بھی دریا بہا دی، اور ان سے بات کی تو سب اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اس سامری نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ شرارت کیوں کی؟ تو اس نے کہا میں جس دن فرعون غرق ہوا تھا تو جبرائیل امین گھوڑے پر سوار سارے لشکر کو ہانک کر پانی میں گرا رہے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں گھوڑے کا پاؤں لگتا ہے وہاں حیات پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ تو میں نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی، تو میرے دل میں یہ شرارت سوجی، میں نے بت بنا کر وہ مٹی اس میں ڈال دی اور اس سے مختلف آوازیں آنا لگ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کا حساب اللہ جانے، لیکن دنیا میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو ساری زندگی کہتا رہے گا لا مساس، مجھے مت چھونا۔ اس پر ایسا عذاب مسلط ہوا کہ کوئی بندہ اس سے سلام بھی لیتا یا اسے چھو لیتا، چھونے والے کو بھی بخار ہو جاتا، اس کو بخار ہو جاتا۔ تو جہاں کوئی بندہ دیکھتا تھا دور سے چلاتا تھا بھائی مجھے چھونا نہیں، میرے پاس مت آنا، دور رہو۔ قوم نے توبہ کی ٹھانی، انہوں نے دعا کی بار الہا ان سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہیں، میں بھی موجود نہیں تھا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور تیری بارگاہ میں معافی کے طالب ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جنہوں نے سجدہ کیا ہے اگر یہ معافی چاہتے ہیں تو یہ گردنیں خم کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ ان کی گردن مار دیں، جو قتل ہوتا جائے گا اس کی توبہ منظور ہوتی جائے گی۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنے دن رات یہ قتل عام جاری رہا، قتل کرنے والے بھی باپ اور بھائی اور رشتہ دار تھے، اور قتل ہونے والے بھی بھائی اور باپ اور بیٹے اور رشتہ دار تھے۔ اور لکھتے ہیں علماء کہ موسیٰ علیہ السلام خیمے سے نکلے تو اتنا خون بہہ چکا تھا کہ ان کا پاؤں خون کے کیچڑ میں دھس گیا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ بار الہا بے شمار لوگ مارے جا چکے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، ان کو اب معاف، جو بچ گئے ہیں انہیں معاف فرما دے۔
تو اللہ نے کرم فرمایا موسیٰ انہوں نے توبہ خلوص سے کی ہے، جو مارے جا چکے ہیں میں انہیں شہادت سے سرفراز کر دوں گا، جو بچ گئے ہیں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم رسول تھے، براہ راست خطاب الہی نصیب ہوتا تھا، کلام باری نصیب ہوتا تھا، قوم میں موجود تھے، قوم نے پورے خلوص سے توبہ بھی کی، قتل ہونا بھی گوارا کر لیا، لیکن توبہ آسانی سے تو منظور نہ ہوئی، کتنی کڑی شرط لی۔ ایک ہم ہے کہ جنہیں فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر بھی دو، پھر بھی خلوص سے توبہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما کر تمہیں قبول فرما لے۔ کوئی شرط نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں پورے خلوص سے یہ طے کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ توبہ کا مطلب، توبہ صرف لفظ نہیں ہے، توبہ ایک عمل ہے جس کا مطلب ہے کہ میں اپنا عقیدہ، نظریہ اور کردار دونوں چیزیں ویسی اختیار کر رہا ہوں جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب ہمارے لیے مشکل ہے اس میں تو صرف یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سید عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جینا تو فرعون کی زندگی چاہتے ہیں، موت موسیٰ علیہ السلام کی مانگتے ہیں اللہ۔ ہمارا عالم بھی یہ ہے کہ ہم جینا تو یہود و نصارہ جو خود گمراہ ہیں ان جیسا بن کر چاہتے ہیں، اور برکات کے طالب ہیں جو صحابہ پر نازل ہوئی تھی ہم پر وہ ہونی چاہیے۔ یعنی ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو صحابہ کرام پر برکات ہوتی تھی ہم پر برکتیں وہ ہوں۔ کردار ہمارا یہ ہے کہ ہم نہ ہندو نظر آتے ہیں، نہ مسلمان، نہ ہماری کوئی شناخت ہے، نہ ہمارا کوئی کردار ہے، اور با اقتدار اور با اختیار طبقہ تو بالکل ہی بے لگام ہو چکا۔ اور میں بلا خوف یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ مذہب میں انتہا پسند ہیں تو یہ لادینی میں بھی انتہا پسند ہے، یعنی دونوں طرف انتہا پسندی ہے، ایک طرف نہیں ہے۔ مذہب قتل عام نہیں سکھاتا، مذہب کسی کی عبادت گاہ میں بم پھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، مذہب راہ چلتے لوگوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، مذہب امن کا پیغام دیتا ہے، مذہب سکون اور عزت و آبرو اور رزق حلال کا پیغام دیتا ہے، مذہب اللہ کی حاکمیت کا پیغام دیتا ہے، کسی کو بڑا بن کر دوسروں کو دبانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کچھ لوگوں نے دین کا یہ راستہ چھوڑ کر انتہا پسندی اختیار کی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا با اقتدار، با اثر مالدار اور حکمران طبقہ بھی انتہا پسند ہے کہ یہ دوسری طرف انتہا پر چلے گئے اور یہ سارے لوگوں کو یہود و نصارہ جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تو وہی نظام ہم پر ٹھوسے ہوئے ہیں جو یہود و نصارہ کا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کہنے کو تو کہتے ہیں ملک آزاد ہو گیا، یہ آزاد قوم ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے پوری قوم کے ساتھ۔ کیسے آزاد ہو گیا؟ انگریز اس ملک پر قابض ہوا، 100 سال اس نے حکومت کی، اس نے اس ملک کی ساری تہذیب، نظام تعلیم، نظام عدل، نظام سیاست، نظام معیشت، ہر چیز توڑ پھوڑ کر اپنا ایک نظام ترتیب دیا جو غلاموں کے لیے تھا۔ نظام عدل بھی، نظام تعلیم سے لے کر اصول حکمرانی تک، تجارت، معیشت، اخلاقیات، ہر شے اس نے اپنی بنائی جس میں جکڑ کر یہ غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریز چلا گیا، پچھلے 61 سالوں میں کیا وہ نظام بدل گیا؟ وہ جو غلامانہ نظام تھا کسی نے اسے تبدیل کیا ہے؟ زنجیریں وہی ہیں، توق وہی ہیں، ہاتھوں میں بھی وہی زنجیریں ہیں، پاؤں میں بھی وہی زنجیریں ہیں، گلے میں وہی توق ہیں، صرف گورا چلا گیا اور مقامی لوگوں کو ان زنجیروں کا سرا پکڑا گیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ ہم پر برسا رہا ہے۔ ہم کہاں آزاد ہوئے؟
ہم آزاد ہوتے تو ہمارا اپنا نظام تعلیم ہوتا، ہم آزاد ہوتے تو تہذیب ہماری اپنی ہوتی، ہم نظام آزاد ہوتے تو عدالتی نظام ہمارا ہوتا، ہم آزاد ہوتے تو معاشی نظام ہمارا اپنا ہوتا، سیاسی نظام ہمارا کیا ہے ہمارا کہ ہم آزاد ہو۔ ہاں ہم آزاد ہو گئے اس طوطے کی طرح جو فال نکالنے والے کے پاس ہوتا ہے، وہ اسے پنجرے سے نکالتا ہے، وہ ایک کارڈ اٹھا کر لے کر پھر واپس پنجرے میں چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے زندگی ہے ہی پنجرے میں۔ ہمارا قومی شعور یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری بقا ہے یہ امریکہ اور یورپ کے رحم و کرم پر، وہ دیں گے تو ہم کھائیں گے، وہ باقی رکھیں گے تو ہم باقی رہیں گے۔ ہمارے حکمرانوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے، لیکن ووٹ کی طاقت پہ اعتبار نہیں کرتے، ان کا پکا ایمان اس بات پر ہے کہ ہمیں امریکہ نے اقتدار دیا، کہیں وہ ناراض ہو گیا تو اقتدار چلا جائے۔ ووٹ کی طاقت پر ہے تو جنہوں نے ووٹ دیا وہ تو دھکے کھا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کرو نا، انہیں خوش کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کو عذاب سے نجات دلاؤ، انہیں امن دو، انہیں کھانے کو دو۔ ان کی تو گیس بجلی بند کیے جا رہے اور انہیں ایک اور نیا چکر ڈال دیتے ہو، گھڑیاں پیچھے کر دو، گھڑیاں آگے کر دو، ان کے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے۔ بچوں کا امتحان اپریل میں ہوگا، اگلے سال مئی میں ہوگا، پچھلے سال دسمبر میں ہوگا، نصاب ایک نئے سے نیا آ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جنہوں نے ووٹ دیا اور کہتے ہو یہ عوام کی طاقت، عوام تو پس رہے ہیں، عوام میں طاقت کہاں بچی ہوئی ہے کہ آپ کو دے رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ عذاب الہی ہے اور اس کی جڑ توبہ سے کٹ سکتی ہے۔ میرا مشورہ ہے حکمرانوں کو بھی کہ اللہ توفیق دے، توبہ کریں، اور میری گزارش اپنے جیسے لوگوں سے، آپ سے بھی ہے، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر توبہ کر لیں اور دین برحق کو شعار بنا لیں، اپنا کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر ہم بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہیں پاکستان کا، کم از کم اس چھوٹے سے حصے کی تو اصلاح ہو جائے۔ اور یہ یقین رکھ لیں کہ جسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے اور جس کا کردار حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، وہ دہکتی آگ میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کی طرح سلامت رہتا ہے۔ اس سارے شور و شر میں بھی اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، وہ نہ کسی کی دشمنی کی نظر ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے دشمنی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آج بھی کم از کم ہم اپنے آپ کو، تو ہماری ایک مصیبت یہ کہ ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اللہ کریم توفیق دے تو ہم تو توبہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔